اب تک بے شمار شوبز سے وابستہ لوگ آئے. کئیوں نے اپنی زندگی کو چینج کر لیا, کئیوں نے گناہوں سے توبہ بھی کی اور حضور کی سنتوں کو اپنایا, اور کئی ایسے ہیں کہ جنہوں نے بظاہر توبہ تو نہیں کی لیکن ان سے بھی ہم ملاقات کرتے ہیں, ان کو بھی سنتیں سکھائی جاتی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں نے نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ خرم شہزاد. ناظرین آج ہمارے ساتھ مدینہ سے آئے ہوئے مہمان سید عارف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, جو شوبز سے وابستہ افراد کو دین کی طرف لے کر آتی ہیں. تو ان سے آج جانتے ہیں کہ کون سے ایسے فنکار ہیں جن کو انہوں نے تبلیغ کی اور آج وہ دین کے راستے پر چل رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ دعوت اسلامی سے میرا تعلق ہے, اور دعوت اسلامی کے کئی ڈپارٹمنٹ میں سے ایک ڈپارٹمنٹ یہ ہے, ایک شعبہ یہ ہے ہمارا کہ شوبز سے وابستہ گلوکار ہوں, اداکار ہوں, پروڈیوسر ہوں, آرگنائزر ہوں, ڈائریکٹر ہوں, یا رائٹر ہوں, یا سنگر ہوں, یا ٹک ٹاک ہوں, ان کو دین کی دعوت دینا, نیکی کی دعوت دینا, ان کو اجتماع محفل نعت میں لے کر آنا. پھر ان کے قافلے بھی سفر کرتے ہیں. یہ فیضان مدینہ جو انٹرنیشنل مرکز ہے کراچی میں, وہاں پر یہ شوبز سے وابستہ لوگ الحمدللہ آتے ہیں. اور اس کے علاوہ پاکستان کے ہر شہر میں ہی جہاں جہاں تھیٹرز بنے ہوئے ہیں, آرٹس کونسل ہے, الحمرہ ہے, وہاں ہمارے باقاعدہ دعوت اسلامی کے تنظیمی طور پر ذمہ داران مقرر ہیں, اور ان تھیٹروں میں جا کر, ان آرٹس کونسل میں, ان اجتماعات میں جا کر یہ دین کی تبلیغ کرتے ہیں, بیان کرتے ہیں. اب تک بے شمار شوبز سے وابستہ لوگ آئے, کئیوں نے اپنی زندگی کو چینج کر لیا, کئیوں نے گناہوں سے توبہ بھی کی اور حضور کی سنتوں کو اپنایا, اور کئی ایسے ہیں کہ جنہوں نے بظاہر توبہ تو نہیں کی لیکن ان سے بھی ہم ملاقات کرتے ہیں, ان کو بھی سنتیں سکھائی جاتی ہیں. عمر شریف سے ملاقات ہوئی, وہ فیضان مدینہ آئے تو عمر شریف نے یہ تاثرات دیے کراچی مرکز میں آ کر کہ مجھے ایسا فیل ہوتا ہے فیضان مدینہ میں آ کر میں تو مدینہ کی فضاؤں میں آیا ہوا ہوں. اسی طرح ہمارے ایک سنگر ہیں ابرار الحق, ان سے یہیں لاہور میں میری ملاقات ہوئی, ان کو دعوت دی, کنوینس کیا, یہ کراچی آئے, پھر 3 دن کے لیے آئی ہے, فیضان مدینہ میں بھی رکے. امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری سے ان کی ملاقات ہوئی تو ان کو بڑی راحت ملی, بڑا سکون ملا, اور ابھی بھی ہمارے ذمہ داران سے رابطے میں ہیں. آفتاب عالم کامیڈین ہیں, رؤوف لالا ہیں, جان ریمبو ہیں, یا اسی طرح کے نام تو کثیر ہیں. سب کے نام تو مجھے یاد بھی نہیں ہے کیونکہ میں خود کوئی فنکار نہیں ہوں, نہ میں پہلے تھا نہ ابھی ہوں, لیکن ہمارا مقصد جو ہے وہ ایک ہی ہے, اللہ کی رضا کو حاصل کرنا اور دین کی تبلیغ کرنا. تو دعوت دینا ہم سب کا کام ہے, ہدایت دینا وہ ہمارا نہیں, وہ رب کا کام ہے. آپ دعوت دیتے ہیں, ہدایت دینا تو رب کا کام ہے, تو یہ بھی ساتھ شامل ہوتا ہے کہ اس فیلڈ کو چھوڑ دیا جائے, یا اس کی طرف سے وہ فنکار کام بھی کرتی ہیں, دین کی طرف بھی آتے ہیں, کہ دونوں چلتے رہیں؟ نہیں, ہم ان کو یہ تو نہیں کہ ہر ایک کو تو دیکھیں پہلی ملاقات میں یا دوسری ملاقات میں ڈائریکٹ کسی کی فیلڈ یا کو تو ہم وہ نہیں کرتے کہ ہم آپ سے اس لیے ملنے آئیں کہ آپ یہ چھوڑ دیں, یا کسی تھیٹر کے ملاقات سے مالک سے ملاقات ہوئی یا کسی گلوکار سے ہوئی. تو اگر فرسٹ ملاقات میں ہی ہم یہ کہیں کہ ہم اسی لیے آئے ہیں کہ آپ یہ فیلڈ کو چھوڑ دیں, تو وہ پھر دوسری ملاقات تو بہت مشکل ہے, وہ آخری ہی ہو جائے گی. تو اصل ہے محبت, اصل ہے مسکراہٹ. آپ دین کو اتنا ایزی کر کے پیش کریں, اتنی محبت دیں لوگوں کو کہ اگلا آدمی خود کہے کہ میں اپنی زندگی کو چینج کر لوں. جیسے امان اللہ جو ہے ایک سنگر ہے, لڑکا ہے نوجوان, تو اس کو بھی ہم نے محبت ہی دی, ہم نے ڈائریکٹ کوئی کنوینس نہیں کیا, لیکن اس نے تو اپنا گٹار تک جلا دیا, اپنا سب کچھ ختم کر کے. اور میری کئی عرصے بعد ملاقات ہوئی تو اس کے چہرے پہ داڑھی, سر پہ امامہ, آج وہ گانے والا, آج وہ نعتیں پڑھ رہا ہے گا. اور میری ابھی ٹک ٹاکرز جو ملاقات تھی اس نے ارینج کروائی یہ ملاقات, میں حصہ لیا اس نے. تو یہ محبت, کسی کو بھی فورس نہ کریں, سختی نہیں ہو, محبت دین میں سختی نہیں ہے. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ ہم ڈائریکٹ کسی کو یہ بھی نہیں کہتے کہ آپ یہ بھی کرتے رہیں وہ بھی کرتے رہیں. ہمارا کام ہے پیغام کو ایزی انداز سے پہنچانا. اچھا, یہ کافی ڈیفیکلٹ کام نہیں ہے جو شروع کیا ہم نے, شوبز انڈسٹری کی طرف جانا, پھر جس سٹیج پہ بیٹھ کے پرفارم کرتے اسی سٹیج پہ بیٹھ کے تبلیغ کا کام دینا, یہ اس طرح یعنی ابھی جہاں میں نے یہ بیان کیا یہیں پر ڈرامے بھی ہوئے ہیں, یہاں پہ فنکاروں نے ڈانس بھی کیا, ناچ بھی کیا. تو دیکھیں کوئی بھی کام اگر کیا جائے نا, اگر اللہ کی رضا ہوتی ہے نا, اللہ کے لیے کیا جائے تو رب اس میں کامیابی دے دیتا ہے. بندے ایسے بنا دیتا ہے, مددگار ایسے رب بھیج دیتا ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. مجھے یہاں کتنے ایسے لوگ ملے ہیں کہ میں خود نہیں سوچ سکتا تھا کہ یہ لوگ جو ہیں وہ مددگار بنیں گے, کیونکہ میں اکثر مکہ مدینہ میں ہوتا ہوں تو وہاں بھی میں دعائیں مانگتا تھا کعبے کے سامنے, یا اللہ مجھ سے دین کا کام لے لے اور ایسے اسباب بنا کہ میں تیرے دین کے لیے کچھ کر پاؤں.
تو یہ رب کی توفیق کا معاملہ بھی ہے. مشکل ہوتا ہے بعض اوقات رسپانس کم بھی ملتا ہے, نہیں بھی ملتا, لیکن میں ہمت نہیں ہارتا. اچھا یہ آخری سوال حاجی صاحب پہ تو اللہ نے خاص رحمت کی ہوگی کہ مدینے کے مسافر آگے اسٹیج پہ آج تبلیغ کر رہے ہیں, ان کے گھر تو رحمتوں کا نزول ہوگا. دیکھیں ہم یہ کہا کہ ہم حسن ظن تو سبھی سے رکھیں, کیا معلوم اللہ کو کس کی ادا پسند آ جائے. ایک عورت تھی, بڑی گناہ گار تھی, بظاہر زانیہ تھی یا طوائف تھی وہ, لیکن اس رب کی بارگاہ میں کیا مقبول ہوا کہ وہ گزر رہی تھی اور ایک کنواں تھا, کتا پیاس سے بل بلا رہا تھا, مر رہا تھا. تو اس طوائفہ نے اپنا دوپٹہ اتارا اور اس کو ڈول, رسی نہیں تھی, ڈول میں ڈال کے پانی کتے کو پلا دیا, اور وہ وہاں سے چلے گئے. جب وہ مری تو اس کو جنت میں دیکھا تو پتہ چلا کہ رب نے اس پیاسے کتے کو پانی پلانے کی برکت سے اس کو معاف کر دیا. تو ہم کسی کو بھی دیکھ کر, بھلے وہ گلوکار ہو, فنکار ہو, ہم کوئی برا گمان نہیں کر سکتے. ہمیں کیا معلوم آگے چل کے یہ توبہ کر لے یا یہ اس کو جنت ملے گی. تو ہمیں حسن ظن ہی رکھنا ہے, اپنے آپ کو ہی ہم بندے وہی سوچتے رہے کہ میں نیک بن جاؤں. کوئی گلوکار فنکار ہمیں ملتا بھی ہے نا, تو میری تو سوچ جو ہے وہ میں بتا دیتا ہوں کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کسی کے گناہ سے نفرت کرو, اس کی ذات سے نفرت نہ کرو. تو میں کسی سے نفرت نہیں, سب سے محبت. صحیح, بہت شکریہ. جزاک اللہ.